بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری اس کہانی کا نام ہے کھویا ہوا سکون۔ اس کہانی کو سننے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسی طرح کی کہانیاں میں روزانہ لاتا ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں ان دنوں 10 برس کی تھی کہ ابا کی ایک رشتہ دار عورت نے بتایا کہ فاروق جو تم کو بیٹی کہہ کر پال رہا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ اس عورت کے منہ سے نکلے یہ الفاظ مجھ پر انگارے بن کر برس پڑے۔ میں جہاں بیٹھی تھی ساکت ہو گئی۔ وہ عورت تو چند الفاظ بول کر چلی گئی، لیکن میری زندگی بھر کا سکھ چین لوٹ کر لے گئی۔ بابا گھر آئے تو میں نے روتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے بابا کہ میں آپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی بیٹی ہوں؟ ہاں بیٹی، یہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ حقیقت بہت دنوں تک چھپائی نہیں جا سکتی۔ دراصل تمہارے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ تم اس وقت محض 1.5 سال کی تھی۔ تمہارے والد میرے دوست تھے۔ جب مجھے علم ہوا تو میں اپنے دوست کے گھر گیا۔ وہ دفنائے جا چکے تھے اور تم ان کی گھریلو ملازمہ کی گود میں تھی۔ تمہارے والدین کے رشتہ دار تم کو لینے پر آنا کانی کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم اس بچی کو رکھ لو۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر تمہیں اٹھا لیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اس بچی کی ذمہ داری اٹھانے سے ہچکچا رہے ہیں تو اسے مجھے سونپ دیجیے۔ احمد میرا بچپن کا دوست تھا۔ میں اس کی بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالوں گا، چونکہ تمہارے والدین کے بہت قریبی عزیز یعنی سگے بہن بھائی نہیں تھے، لہٰذا دور کے رشتہ داروں نے میری اس پیشکش کو غنیمت جانا۔ یوں میں تم کو ملازمہ سمیت اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی تم کو پا کر بہت خوش تھی، کیونکہ ہم بے اولاد تھے۔ اس نے بڑے چاہوں سے تمہاری پرورش شروع کر دی، مگر اس کی زندگی بہت مختصر تھی۔ جب تم 4 سال کی تھی تو بخار میں غلط انجیکشن لگنے سے تمہاری ماں وفات پا گئی۔ یہ قصہ سنا کر بابا جان رونے لگے اور میں بھی رو رہی تھی۔ واقعی بابا نے مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ میرے حقیقی والد نہیں۔ حقیقت جاننے کے بعد میں نے اس سچ کو قبول کر لیا اور ان سے میرے پیار میں کمی نہ آئی۔ وہ بھی بظاہر ایسے بن گئے جیسے یہ قصہ سنا کر بھول گئے ہو۔ انہوں نے ایک بوڑھی بے سہارا عورت کو گھر میں رکھ لیا تھا جو میرا خیال رکھتی اور مجھے ایک دادی کے جیسا پیار بھی کرتی۔ ان کو میں دادی کہہ کر ہی بلاتی تھی۔ میں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلے لے لیا۔ میری لیاقت اور ذہانت کے باعث مجھے کالج کی طرف سے اسکالرشپ ملنے لگا۔ اس بات کی بابا جان کو بہت خوشی تھی۔ ہمارے ساتھ لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ لائق ہونے کے ساتھ ساتھ چونکے میں خوبصورت بھی تھی، تبھی اکثر کالج کے لڑکوں کی نگاہوں کا مرکز رہتی تھی۔ مجھ کو بابا جان کی عزت کا بہت خیال تھا، تبھی میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ایسے تک میں نے کسی سے رابطہ نہ رکھا۔ البتہ ایک لڑکے احسان سے مرغوب رہتی تھی میں، کیونکہ وہ کلاس میں اول پوزیشن لیتا تھا۔ وہ ایک بیوہ کا معذور سا بیٹا تھا اور میری طرح کسی سے واسطہ نہیں رکھتا تھا۔ جن دنوں میں 3rd ایئر میں تھی، ایک دن اچانک احسان نے مجھ سے سیدھا کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد۔ قبل ازیں اس لیے بتا دیا ہے تاکہ تمہیں سوچ بچار کے لیے ٹائم مل جائے۔ اس کی 2 ٹوک لہجے میں اتنی اہم بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ گمان بھی نہ تھا کہ اپنی آئندہ زندگی میں بطور شریک حیات وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس دن یوں لگتا تھا جیسے آج چھٹی ہی نہیں ہوگی۔ وقت بڑی مشکل سے کٹنے لگا۔ گھر پہنچ کر بابا جان کو بتانا چاہا، کیونکہ کالج میں داخلہ لیتے وقت انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں ان کو بتاؤں گی، اور ایسی ویسی کوئی بات بالکل بھی ان سے نہیں چھپاؤں گی کہ جس سے ان کی عزت پر حرف آتا ہو۔ آنکھوں میں نت نئے خواب سجائے جب میں اپنی دھن میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان کو دیکھ کے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں بھاگ کر اندر گئی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی میں پتھر کی ہو گئی۔ سامنے بابا کے تن مردہ پر سفید لاش پڑی تھی اور رشتہ دار عورتیں اور محلے والی خواتین جمع تھیں۔
کچھ آنسو بہا رہی تھیں اور کچھ رونی صورتیں بنائے افسردہ بیٹھی تھیں۔ پتہ چلا کہ بابا چاند کو دفتر میں دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقت سے جا ملے۔ میں اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ہے۔ دل سے فریاد نکل رہی تھی کہ اے اللہ، کہ ایک بار پھر میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں۔ اس واقعے کے 40 روز بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے احسان کھڑا تھا۔ مجھے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود مجھ تک آیا ہے۔ میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا اور چائے سے تواضع کی۔ اس نے پوچھا کالج کب تک آؤ گی؟ میں نے کہا اب کالج کیسے آ پاؤں گی؟ میرے تعلیمی اخراجات اٹھانے والا تو چلا گیا۔ اس نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارا سہارا بن جاؤں۔ کون کسی کا سہارا بن سکتا ہے احسان، اور کب تک؟ اور یہ دنیا کیا کہے گی؟ تم ٹھیک کہتی ہو، کیونکہ اب تم دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو، اور عزت والا حل یہی ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ یقین کرو میں تم کو دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا اور کبھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ یہ ایک بڑا اہم اور سنجیدہ فیصلہ تھا۔ اس وقت میری عمر 18-19 برس تھی۔ میں بھلا تنہا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ تبھی میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ پہاڑی زندگی کیسے گزاروں گی۔ پہلے ہی اسے پسند کرتی تھی۔ احسان سے کہا کہ اپنی امی کو میرے پاس لے آؤ، اگر وہ مجھے بخوشی گلے لگا لے تو میں ہاں کر دوں گی۔ اس کے بعد احسان کی والدہ تقریباً روز میرے پاس آنے لگی۔ میں نے محلے والوں کو بتا دیا کہ یہ میری سگی خالہ ہے۔ اب میں تنہا ہوں، لہٰذا یہ روز آتی ہیں تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ بابا جان کے انتقال کے 6 ماہ بعد میں نے احسان سے شادی کر لی۔ ان کا مکان بابا جان کے ایک بھتیجے نے لے لیا اور بوڑھی اماں، جن کو میں دادی کہا کرتی تھی، اپنے ساتھ لے آئی، کیونکہ ان کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا۔ اس بزرگ خاتون کو بابا جان لاوارثوں کو پناہ دینے والے ایک ادارے سے لائے تھے۔ احسان نے شادی کے 4 سال بعد تک مجھے خوش رکھا اور کوئی تکلیف نہ دی، لیکن جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کا رویہ بدلنے لگا۔ بدقسمتی یہ کہ میرے کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، جس کی محبت میں کھو کر میں شوہر کی بے اعتنائی کو محسوس نہ کرتی۔ تاہم ان کی مجھ سے یہ بڑھتی ہوئی بے اعتنائی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، اس کی وجہ کچھ اور تھی جو میں نہیں جانتی تھی۔ یہی سمجھتی تھی کہ شاید ان کا دل مجھ سے بھر گیا ہے، کیونکہ اب تو ذرا سی بات پر احسان مجھے کہتے تھے کہ نور، میں نے تم سے شادی کر کے جلد بازی میں غلطی کر لی ہے، خدا کے لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ان کے ایسے الفاظ میرے دل پر تیر بن کر لگتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے اب تو جب بھی تمہاری صورت دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ تم کو قتل کر دوں۔ میں پوچھتی کہ میرا قصور کیا ہے؟ کہتے کہ قصور تو کچھ نہیں ہے، میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کو دیکھ کر مجھے غصہ کیوں آتا ہے۔ ایک تو یہ بھی پتہ نہیں تم کون ہو، کس کی اولاد ہو، اور تمہارے بابا نے تم کو کس سے لے کر پالا تھا۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دن بدن اور سنگ دل ہوتے گئے۔ ایک دن جب میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے صرف ایک لقمہ ہی چکھا اور زور سے ایک تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ سالن کا ڈونگا بھی پرے پھینک دیا اور بولے کہ تم کو سالن پکانے تک کا ڈھنگ نہیں آیا ہے ابھی تک؟ کیا کھانا ایسے بناتے ہیں؟ نمک کیوں اتنا زیادہ ڈال دیا ہے؟ میں اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ تھپڑ منہ پر پڑنے سے آنکھوں کے آگے تارے سے ناچنے لگے، اور پھر میں اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ میرے کانوں سے ان کے یہ الفاظ ٹکرائے کہ میں تم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہوں، جی چاہا خودکشی کر لو۔ مگر مردہ سی ہو کر زمین پر بیٹھ گئی، رونا تک بھول گئی۔ وہ تو یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے، لیکن میں سوچتی رہ گئی کہ اب کہاں جاؤں گی۔ میرے ساتھ بابا جان کے گھر سے جو دادی اماں آئی تھی وہ یہ سب سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹی رو مت، میں تمہارے بابا فاروق کے بھتیجے ارمغان کو سارا احوال جا کر بتاتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ اب تم نے کہاں جانا ہے۔ ہم دونوں بابا فاروق مرحوم کے گھر آ گئے۔ ارمغان گھر پر ہی تھا۔ مجھ کو اس قدر پریشان دیکھا تو کہا آپا خیریت تو ہے؟ آج اتنے عرصے کے بعد کیسے آئی ہو؟ میں نے تمام حال اس کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، یہ تمہارا ہی گھر ہے،
تم آرام سے دادی اماں کے ساتھ یہاں رہو، میں خود تمہارے خاوند سے بات کرتا ہوں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ ارمغان نے احسان کے آفس جا کر بات کی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نور کو طلاق دے چکا ہوں۔ اس کے باوجود اگر وہ مالی پریشانی سے گھبرا رہی ہے تو میں ہر ماہ اس کا خرچہ پہنچاتا رہوں گا، لیکن اب واپس اس کو گھر میں نہیں لا سکتا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات برس پڑی۔ خدا نے ارمغان کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی، کہنے لگا کہ تم میرے چاچا کی بیٹی ہو، ان کی عزت ہو تو ہمارے خاندان کی بھی عزت ہو، اس ناطے میں اس رشتے کو نبھاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ جس وقت ارمغان نے یہ بات کہی میرے سر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا۔ سوچا کہ اس برے وقت میں کوئی تو ایسا ہے جس کو رشتہ داری کا پاس ہے۔ اگر آج ارمغان مجھ کو تسلی کے دو بول نہ کہتا تو جانے میں کیا کرتی۔ اپنے بابا جان کے گھر آ کر میں دوبارہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ اب مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ گزر بسر کیسے ہوگی۔ اگرچہ ارمغان برسر روزگار تھا اور کہتا تھا کہ آپا تم فکر مت کرو، میں جو کما کر لاؤں گا آپ کے ہاتھ پر رکھوں گا، لیکن میری غیرت نہ گوارا کرتی تھی کہ اس کی کمائی پر گزر بسر ہو۔ اسی کشمکش میں 2 سے 3 ماہ گزر گئے۔ میں نے احسان کی مالی مدد کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ بھلا جس شخص نے مجھ سے آنکھیں بدل لیں اور بیچ مجدار میں بلا قصور تنہا چھوڑ گیا، میں کیوں اس کے چند ٹکے قبول کرتی؟ اس سے تو بھوکے مر جانا اچھا تھا۔ میں بے شک بے آسرا تھی، میرا کوئی نہیں تھا، مگر خدا تو تھا۔ ابھی میری غیرت مری نہیں تھی اور نہ ہی خدا پر میرا یقین متزلزل ہوا تھا۔ مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ احسان نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دراصل وہ جس آفس میں کام کرتا تھا وہ لڑکی وہاں ایک روز کسی کام سے آئی تھی، تبھی ان کی جان پہچان ہوئی۔ یہ دونوں ملنے لگے اور احسان اس کے ٹھکانے پر جانے لگا۔ اس کا نام وحیدہ تھا۔ وہ دلکش تھی، سو اس کی دلکشی میں گم ہو کر احسان نے باقی ہر شے کو بھلا دیا اور ہوش و حواس سے ہی بیگانہ ہو گئے۔ ہوش آیا، آنکھیں کھلی تو انہوں نے وحیدہ کو بے وفا پایا۔ جن عورتوں کا ایمان دولت ہو وہ وفا کو ایک بے وقوفی سمجھتی ہیں۔ وحیدہ بھی انہی عورتوں میں سے تھی۔ جب احسان سے بہتر اور زیادہ مالدار شخص نے اس کا ہاتھ تھاما اور یورپ کی سیر کا بیڑا بھی اٹھا لیا تو اس نے وہی کیا جو احسان نے میرے ساتھ کیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ احسان نے بے قصور مجھے چھوڑا تھا، کیونکہ وحیدہ کی یہی شرط تھی کہ جب تک پہلی بیوی کو نہیں چھوڑو گے میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، اور وہ ہر حال اس حسینہ کو اپنانا چاہتے تھے۔ لہٰذا اس کی خاطر مجھ کو طلاق دے دی اور اب وہی بے وفا اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ انسان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ جو دکھ مجھے احسان نے دیا وہی وحیدہ کے ہاتھوں انہیں ملا۔ اس نے طلاق لے لی اور احسان کا گھر پھر سے ویران ہو گیا۔ جب عقل گم ہو جائے تو انسان چمکتی ہوئی چیزوں کی طرف ایک بچے کی طرح لپکتا ہے، اور جب آنکھوں کی روشنی واپس آتی ہے پھر پچھتاوے کے سوا کیا باقی رہ جاتا ہے۔ اب احسان بھی بہت پچھتاتے اور وحیدہ کو گالیاں دیتے۔ ہر ایک سے کہتے کہ ایک بازاری عورت کی خاطر میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو دربدر کیا، حالانکہ نور کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، اور بڑے دکھ کی بات یہ تھی کہ میرے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس احساس ندامت نے ان کو بے چین رکھا۔ دن رات پچھتاوے کی آگ میں سلگنے لگے، یہاں تک کہ چین اور سکون حرام ہوا اور پاگل سے لگنے لگے۔ یہ تھا اس کہانی کا پہلا حصہ۔ انشاءاللہ اس کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔